لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈریں کہیں وہ نہ وائرل ہو جائیں. وہ وائرل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پوری وائرل ہو جائیں گی. بہن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں، ہم نے بنائے، ہم نے تو کام لیا، کوالٹی کام لیا. ہم نے تو کسی کو بلیک میل نہیں کیا، کسی کانٹریکٹر کو بلیک میل نہیں کیا. کانٹریکٹر کی جرأت ہے جناب اسپیکر کہ وہ راولپنڈی میں سب سٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ لے کے گیا ہے، نہ لے کے جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بغض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. بھائی صاحب پلیز، آپ ڈبل بول چکے ہیں، 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ بولیں. ناظرین، وہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. تو ناظرین، ہم پنجاب میں سیلاب کیا آیا کہ لوگوں کے کچے چٹھے کھل گئے. اب نون لیگ والے ایک دوسرے کے اوپر تہمت ترازیاں اور بہتان تراشیاں کر رہے ہیں. آپ نے پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کے جو ہیں وہ کچے چٹھے کھول دیے. شہباز شریف کے سارے کام، مطلب پنجاب کی صورتحال، پھر سیلاب کی ذمہ داری انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ حکومت اور بیوروکریسی پہ ڈال دی. یعنی بیوروکریسی وہی بیوروکریسی ہے کہ یہ پنجاب حکومت اور یہ جو پوری کی پوری وفاقی حکومت ہے، جن بیوروکریٹس کو یہ سروں پر بٹھاتے ہیں، اور پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ تمام کے تمام محکموں میں ہو رہی ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے کسی نیک نیتی پر یہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کسی کے کہنے پر یہ بات کی ہے. اور اب اس کا جواب آیا ہے حنیف عباسی کی صورت میں. حنیف عباسی صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے، آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن آج کل بیماری پڑ گئی ہے، ہر کسی کو وائرل ہونے کا شوق ہے. وائرل ہونے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں، اور خدا کا خوف کریں اور اللہ سے ڈریں کہیں وہ نہ وائرل ہو جائیں. وہ وائرل ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پوری وائرل ہو جائیں گی. تو اس لیے کسی کو یہاں اس ایوان میں کھڑے ہو کے اسی بیوروکریسی کو جس سے آپ سارا دن کام لیتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، اس ایوان کے اندر سارے اچھے نہیں ہیں لیکن بروں کی تعداد کم ہوگی، آپ اپنے پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سارا ٹرینڈ جو ہے، میں اس لیے اس ایوان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے، جی فلاں نہیں ہوا، 40 سال کا نظام گندا ہے. بھئی 40 سال تک آپ اس نظام کا حصہ رہے ہیں، آج بھی اسی نظام کا حصہ ہیں، اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ حکومت کا حصہ ہیں. سب سے بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں ہم نے بڑی اس ایوان میں 2003 سے ہوں جناب اسپیکر. بڑے بڑے ہم نے لوگ، آج کل تو ہر جگہ میں نے ایسا سا پولیٹیشین دیکھا کہ ذرا سی انگلی اٹھی اسے ریزائن کر دیا. میں نے وہ پولیٹیشین دیکھا اس نے حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا، اسے وزارت سے ریزائن کر دیا. رہا حکومت میں، اپوزیشن میں جا کے نہیں بیٹھا لیکن اسے پالیسیوں سے اختلاف تھا. تو خدا کے لیے میں تو اور کسی کا رونا ہی نہیں رو رہا، میں تو اپوزیشن کا رونا ہی نہیں، کیونکہ اپوزیشن کو تو اپوزیشن کرنی نہیں آئی. اور ایک ایسے وہ بانی پی ٹی آئی کے ہتھے چڑھ گئے جس نے اسی ایوان کے اندر اپنی 5 حکومتیں خود ختم کر دی. یہ تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان سے کیا گلہ کرنا، کیا شکوہ کرنا. گلہ شکوہ تو ان لوگوں سے ہے جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے. اور الحمدللہ میں آج بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی ہو یا پاکستان کا دفاع ہو، آج الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. آج وزیر اعظم پاکستان کے اس خارجہ پالیسی کی بدولت پوری دنیا میں اندر دیکھیں، آج وہ جہاں بھی جاتے ہیں، چائنا میں گئے ہیں تو آج جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے، یہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی کا نہیں ہوا. وہاں پہ اور بھی حکمران آئے لیکن اس کا اس طریقے سے استقبال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پوری دنیا کے سامنے ہم ایک فاتح کی حیثیت سے جا رہے ہیں. آج اگر فیلڈ مارشل کی تعریف کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. آج اگر اپنے اس فوجی جوان کی بات کریں، آج شہینوں کی بات کریں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اور درد والوں کی حالت دیکھیں، میں اتنا میرا دل افسردہ ہوا جناب اسپیکر، آپ بھی یہ ایوان بھی سنے گا واقعہ. ہمارے ہاں راولپنڈی میں ایک کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل، تہجد گزار، وہ اور ان کی بیٹی جو ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہوتی ہیں تو ہم ان کے میمز بناتے ہیں. یہ ظالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، اور وہ تربیت کی بانی پی ٹی آئی نے ان لوگوں کی، نوجوان نسل کی، کہ خدا کی قسم میں کام کیا کہ وہ باپ اور بیٹی اس سیلابی ریلے کی نظر ہوتے ہیں تو اس پر بھی طنز اور مزاح کا عالم جو تھا ادھر سے برپا کیا گیا. ان گندگی کو روکنے کے لیے، اس فحاشی کو روکنے کے لیے اقدامات کر دیے. آج جب فیلڈ مارشل ایک طرف امریکہ میں کھڑے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا میں کھڑے ہیں، پرائم منسٹر آذربائیجان میں کھڑے ہیں، تو یہ خارجہ پالیسی، وہ خارجہ پالیسی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جس کا خواب پاکستان نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا،
اور اسی خارجہ پالیسی کی بدولت ہم سے کئی گنا بڑا ملک جو ہے وہ آج ڈیفینسو صورتحال میں ہے. آج میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا طاقتور ترین ملک جو ہے اور اس کے حکمران جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنے جہاز گرائے. وہ بتا رہے ہیں دنیا کو, وہ ہندوستان کو بتا رہے ہیں کہ ہاں تمہارے 7 جہاز گرے ہیں. میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. تو کہنے سے مراد یہی ہے جناب اسپیکر کہ ہم نے اس ایوان کیا ہے یا کرتے ہیں. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں مقدس ایوان ہے, اور اس کی بدولت ہی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پاکستان کے اندر, ایک پاکستان کے باہر عزتوں سے نوازا ہے. ہاں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے حلقے کے اندر, تو وہ رونا کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داری قبول کریں, اپنے گریبانوں میں جھانکیں, اور اس محنت کو اور اس سٹرگل کو جو دن رات وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے, اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش نہ کریں صرف اپنے وائرل ہونے. اور میں نے تو آج تک جناب اسپیکر, میں نے آج تک ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ہم نے کانٹریکٹرز دیکھے, ٹھیکیدار دیکھے, کام کروائے. ہم وہ شخص کھڑا ہے جس نے میٹرو پنڈی اسلام آباد میں چیئرمین تھا, جو بڑے بڑے یہ راول پنڈی اسلام آباد کے بریجز, ہاسپٹلز 300 بیڈ کے 3 بنائے, بڑے بڑے ہاسپٹل. یہ راجہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, راول پنڈی سے تعلق ہے, اور میری بہن طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہیں. ہم نے بنائے, ہم نے تو کام لیا, کوالٹی کام لیا. ہم نے تو کسی کو بلیک میل نہیں کیا, کسی کانٹریکٹر کو بلیک میل نہیں کیا, کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا. اب بٹو صاحب آپ بولنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پوائنٹ آف جی مائک کھولیں, وائنڈ اپ کریں, آخری وائنڈ اپ کریں. کس کانٹریکٹر کی جرات ہے جناب اسپیکر کہ وہ راول پنڈی میں سب اسٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ لے کے گیا ہے, نہ لے کے جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے, اس لیے کہ بغض نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر, اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں, یہ عوام کی نمائندگی, یہ اپنے لوگوں کی نمائندگی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی. جو حق ہوگا سچ ہوگا. الحمدللہ پہلے بھی حق اور سچ سے نہیں ڈرے, اور 25 سال قید کو اپنے گلے سے لگا کر قید میں گئے. ہو گیا. اب صرف ایک پارٹی کو تو نہیں دے سکتے نا, دوسرے بھی بیٹھے ہیں. ابائی صاحب پلیز, آپ ڈبل بول چکے ہیں, 5 منٹ کی جگہ 10 منٹ بولیں. جی ابائی صاحب کو مائک کھولیں. میں جناب اسپیکر صرف آخری ایک بات, وہ کیونکہ خطہ پٹوار سے تعلق ہے, کہ پوری معاشرے کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی طاقتور انسان کی, طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو کس کی زمین پہ قبضہ کرے, جس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے نہیں. طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنی جان, مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے, اور جو اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے. آج دنیا کے اندر اسی کو اکنالج کیا جاتا ہے, معاشرے میں اسی کو اکنالج کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میری شاہینوں نے, اور میں ایئر چیف کو خراج تحسین پیش کیے بغیر رہ نہیں سکتا, اور انہوں نے جس طریقے سے اس پاکستان کی جنگ کو لڑا ہے, اور میرے شاہینوں نے جو کردار ادا کیا ہے, وہ شاید رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پورے طریقے سے پروان چڑھتا رہے گا, اور نام رہے گا ان میرے شاہینوں کا اور ان شہداء کا جنہوں نے LOC کے بارڈر کے اوپر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا آپ کی عزت کیوں کر رہی ہے؟ اربوں ڈالر کی وجہ سے نہیں. وہ لیبیا کے پاس بھی تھے, وہ شام کے پاس بھی تھے, وہ عراق کے پاس بھی تھے, لیکن اس کے دفاعی نظام کو ہٹ کیا گیا, اور لوگ آج مرہون منت ہیں. ایک وقت کی روٹی کے, ایک وقت کے کھانے کے اربوں پتی جو لوگ تھے, جو بڑے بڑے لیڈر تھے, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, الحمدللہ آج اس پاکستان کی جس طریقے سے حفاظت کی گئی ہے, ہمیں فخر ہے. ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فخر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کا نام رہتی دنیا تک, قیامت تک قائم اور دائم رہے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ناظرین کرام, جس طریقے سے سیلاب نے پنجاب کی صورتحال کو دگرگوں کر دیا ہے, اور پورے کا پورا جو پنجاب ہے وہ پانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور غریب کی جو فریادیں ہیں وہ 7ویں آسمانوں تک جاری ہیں, لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. جیسا کہ میڈیا سے ظاہر ہے, سوشل میڈیا جو ہے اس پر چیخ چلا رہا ہے, نیشنل میڈیا تو سب اچھے کی رپورٹ دکھا رہا ہے. اب جو مریم صاحبہ ہیں وہ جاتی ہیں اپنے دوروں پر, وہاں پہ جا کے کچھ غریب لوگوں کے, کچھ بچوں کو جو بظاہر جو ہے وہ تھوڑے کالے کلوٹے اور اس طرح کچھ بغیر کپڑوں کے یا غریب نظر آتے ہیں, ان کو اٹھاتی ہیں. اب اگر ان کو اٹھانا جو ہے وہ مقصود اس کا یہ ہوتا کہ وہ غریب کے ساتھ محبت اور دل سے خلوص کر رہی ہیں, تو پھر تو کمال ہوتی, پھر ان کو سلام کرتا رہے. لیکن ناظرین کرام, ان کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ ان کو پبلسٹی ملے, ان کی رحمدلی کے چرچے ہوں, اور ٹک ٹاک پہ جو ہے وہ ان کو قبولیت جو ہے وہ ملے. لیکن ناظرین کرام, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے حربے جو ہیں یہ ناکام ہی
ہوتے ہیں. اب اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ سیلاب جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف موقع دے رہا ہے. جس طرح کہ مریم صاحبہ کو اپنی خود نمائی کا موقع مل رہا ہے, اسی طرح خواجہ آصف صاحب نے بھی موقع پہ چوکا لگایا اور انہوں نے پورے کا پورا کچا چٹھا جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا اور اس پنجاب گورنمنٹ کا خاص طور پہ کھولا, جس پہ جو ہے اونچے ایوانوں میں اور دیگر جو ہے جگہوں پر کافی بھونچال تھا. اس بھونچال کا جواب جو ہے وہ ضروری دینا تھا, تو اس جواب کے لیے جناب حنیف عباسی صاحب کو چنا گیا. یہ وہی حنیف عباسی صاحب ہیں جو ایفڈرین عباسی کے نام سے بھی موسوم رہے ہیں ماضی میں, اور ان پر کچھ واللہ عالم کچھ ایسا کوئی نشے کا کوئی کیس تھا کہ انہوں نے اپنی کوئی کسی فیکٹری کے لیے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جرائم پیشہ لوگ, یا جو مبینہ طور پر جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں اور یہ نہیں کر رہے کہ فیلڈ میں جائیں اور لوگوں کی جو ہے وہ پرسان حال کریں, لوگوں کو پوچھیں کہ ان پر کیا اطلاع کا دور ہے, کسی کی بھینسیں جو ہیں وہ مر گئی ہیں, کسی کے گھر گر گئے ہیں, کسی کے جو ہیں وہ بچے بچھڑ گئے ہیں لوگوں سے, اور ان لوگوں کو اسمبلیوں میں ہم کروڑوں روپے جو ہے وہ لگا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں, ایک کو برا کہہ رہا ہے, دوسرا دوسرے کو برا کہہ رہا ہے. ناظرین کا ملک خداداد پاکستان جو ہے وہ اس دن کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ اس طرح کے بزر جمیرے جو ہیں وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں اور ہوں بھی ایک ہی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. یہ تاریخ میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے. بہرحال ناظرین کا دیکھتے ہیں آگے مستقبل میں مزید کیا ہوتا ہے. یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی, اچھی لگے اگر چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر نئے ہیں, اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.